الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم اور اللہ کی راہ میں خرچ کیے جاؤ اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی پر چلے رہو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے اور اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو پھر اگر راستے میں گھیر لیے جاؤ تو جو قربانی کر سکو ایک جانور بھیج دو اور جب تک قربانی اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے اپنے سر کے بال نہ مڑواؤ پھر بھی تم میں کوئی مریض ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو روزے یا صدقے یا قربانی کرنے سے فدیہ ادا ہو جائے گا اگر امن کی حالت میں کوئی عمرہ ملا کر حج کرنے کا فائدہ حاصل کرے تو جو قربانی کر سکے پیش کرے اور جس کو قربانی کا جانور نہ ملے تو روزے رکھے حج کے دنوں میں 3 دن اور 7 دن جب واپس لوٹ کر جائے یہ پورے 10 روزے ہوئے یہ سہولت اس کو ہے جس کے اہل و عیال ادب والی مسجد کے پاس نہ رہتے اور اللہ سے ڈرتے رہو جان لو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے حج کے مہینے تو معلوم ہے جو بھی ان مقررہ دنوں میں حج کا قصد کرے تو اسے چاہیے کہ دوران حج نہ عورت کے پاس جائے اور نہ کوئی برا کام اور نہ لڑائی جھگڑا حجت تکرار کرے اور جو نیک کاموں میں تم لگے رہو گے تو اللہ کو معلوم ہی ہے بس سامان سفر ساتھ میں لے لیا کرو اور سب سے اچھا سامان تو پرہیزگاری ہے اور اے عقلمند لوگوں مجھ سے بھی ڈرا کرو اپنے رب کا فضل یعنی روزی تجارت کر کے حج کے دنوں میں حاصل کرنا کوئی برا نہیں بس جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں اللہ کو یاد کرو اور اس طرح یاد کرو جیسا اس نے تم کو سکھایا اس سے پہلے تم بھی صحیح طریقے سے محض ناواقف تھے پھر جہاں سے سب لوگ واپس ہوئے تم بھی وہیں سے واپس ہو جاؤ اور اللہ سے معافی چاہو یقیناً اللہ بڑا غفور رحیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں حج سے متعلق احکام بھی ذکر فرمائے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہے پیچھے
جو درس ہوا اس کے اندر جہاد سے متعلق چند احکامات ذکر کیے گئے تھے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ خرچ کی ترغیب دے رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیے جاؤ، یعنی اپنی حفاظت کے لیے جو اسباب اختیار کرنے ہوں ان اسباب میں خرچ کرنا بھی یہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ تو ایک طریقے سے یہ کہ اللہ ہی کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مفہوم ہم لوگ بہت مختصر سمجھتے ہیں۔ کسی مسجد میں پیسہ دینا اسے اللہ کے راستے میں خرچ سمجھتے ہیں، کسی مدرسے میں پیسہ دینا اسے اللہ کے راستے میں خرچ سمجھتے ہیں۔ یہ یقیناً ہے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو مفہوم ہے وہ بہت وسیع ہے۔ انسان اپنی ضرورت پوری صحیح طریقے سے کرے، اپنے بال بچوں پر خرچ کرے، اپنی حفاظت کے لیے کچھ خرچ کرے، کسی غریب کی مدد کے لیے کچھ خرچ کرے، کسی کے فائدے کے لیے کچھ خرچ کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرے، تو یہ سب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کہا جاتا ہے۔ تو خرچ یہ ایمان والوں کا شیوا ہمیشہ سے رہا ہے۔ نیک کاموں میں خرچ کرنے سے ایمان والے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اسی لیے حدیث ہے کہ سخی انسان اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے، اور بخیل انسان جہنم سے قریب ہے، اللہ سے دور ہے اور جنت سے دور ہے۔ خرچ کرنا یہ ایمان والوں کی علامت ہے، اس لیے کہ انہیں اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ جو پیسہ ہم خرچ کر رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور دے سکتے ہیں۔ اپنی ضروریات پر خرچ کرنا یہ دین ہے، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا یہ دین ہے۔ ایک دن ہمیں مر کر کے جانا ہے اور ان تمام روپیے پیسوں کو اپنے پیچھے چھوڑ جانا ہے، اور اس کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دینا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ تمام باتیں ایمان والے ہی سوچ سکتا ہے، غیر ایمان والے کے لیے تو دنیا ہی سب کچھ ہے، اس لیے وہ خرچ کرنے میں اس بات سے ڈرتا ہے کہ جو مال میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے وہ خرچ نہ ہو جائے، حالانکہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر نیک کام میں خرچ کرنا چاہیے۔ ہم گھر کی عورتیں اگر اس طرح کا مزاج بنائیں کہ خواہشات پر خرچ نہ ہو بلکہ ضروریات پر خرچ ہو، دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے خواہش اور ایک ہے ضرورت۔ میری ضرورت کیسے کپڑے میں پوری ہو سکتی ہے اور خواہش یہ کیسی چیز ہے، اس کو اگر ہم لوگ سمجھ جائیں تو بہت سارے گھروں میں فضول خرچی بند ہو جائے۔ اسلام کا مزاج ہم سمجھیں کہ اسلام نے ضرورت کی چیزوں میں خرچ کرنے کا مکلف کیا ہے۔ اب کوئی انسان اگر اپنی ضرورت کا دائرہ بنا لے کہ یہ میری ضرورت ہے تو پھر اس انسان کے لیے تندرستی وغیرہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی ضرورت کے دائرے سے باہر نکل کر خواہشات کے دائرے میں چلا جائے تو پھر اس دنیا میں قانون کا خزانہ بھی اس کے خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ جس گھر میں عورتیں ضرورت اور خواہش کا فرق سمجھ لیتی ہیں اس گھر کے مرد حضرات کے لیے گھر چلانا بہت آسان ہو جاتا ہے، ورنہ جس گھر کی عورتیں ضرورت اور خواہش میں فرق نہیں کرتی اس گھر کے مرد حضرات کما کر تھک جاتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کو راضی نہیں کر پاتے۔ اس لیے ہمیں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے یہ بطور امانت ہے، کل قیامت میں اس کا حساب ہمیں اللہ کے یہاں دینا ہے۔ اس لیے اپنے خواہشات پر خرچ کرنے کی بجائے ہم جو خرچ کریں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مفہوم بھی میں نے شروع میں بتایا،
کہ کوئی بیوہ ہے ہم اس کی کچھ مدد کر دیں، کوئی یتیم ہے ہم اس کی کچھ مدد کر دیں، کوئی علاقہ کوئی بستی ایسی ہے کہ وہاں پانی کی ضرورت ہے ہم وہاں پر بوری کا انتظام کروا دیں، کوئی بیمار ہے اس کی دوا دارو کا انتظام کر دیں، کوئی بھوکا ہے اس کے کھانے کا نظم کر دیں، کوئی پیاسا ہے اس کے پانی کا نظم کر دیں، کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے اسے کپڑا دے دیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شمار کیا ہے۔ اور ایک تیسری چیز خرچ میں سمجھنے کی یہ ہے کہ خرچ ہم کس درجے کا کریں۔ تو اس میں اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جو شخص جس درجے کا ہو اسے اس درجے کا خرچ کرنا چاہیے، یعنی اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا چاہیے۔ اب کوئی انسان غریب ہے وہ 10 روپیہ خرچ کر سکتا ہے تو 10 روپیہ ہی کرے۔ یہ بالکل درست نہیں ہے کہ انسان مہمانوں کو اتنا کھلا دے کہ خود بھوکا رہ جائے۔ آج کے دور میں تو بالکل بھی یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ گھر میں اگر ہم ماں بہنیں اگر اس طرح کا مزاج رکھیں گی تو ٹھیک ہے ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہماری اولاد کیا وہ اس چیز کو پسند کرے گی؟ کیا وہ تندرستی کو برداشت کرے گی؟ کیا وہ فقر فاقے کو برداشت کر لیں گی؟ ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے واقعات کو ہم لوگ اپنے سامنے رکھتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ صحابہ کا پورا گھرانہ ایسا تھا کہ جو خود بھوکے رہ کر کے مہمانوں کو کھلانے کو ترجیح دیتا تھا، پورا گھرانہ۔ آج وہ مزاج نہیں ہے، اس لیے شریعت نے اس کا مکلف بھی نہیں کیا۔ آپ خود دیکھیں کہ زکوٰۃ 2.5% شریعت نے رکھی ہے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ جو مال آپ کے پاس ہے آپ اپنی ضرورت کے لیے بھی اسے استعمال کریں اور اس میں سے تھوڑا بہت دوسروں کے لیے بھی استعمال کریں۔ تو ہر بندہ یہ دیکھے، ہر بندی یہ دیکھے کہ میں اپنی ضرورت کے اعتبار سے کیا رکھ سکتا ہوں، کیا رکھ سکتی ہوں، اور دوسرے کو میں کتنا دے سکتی ہوں۔ تو کوئی آدمی اگر 10 روپیہ دے سکتا ہے تو 10 روپیہ ہی دے، وہ 1000 روپیہ نہ دے۔ کوئی 1000 روپیہ دے سکتا ہے تو 1000 روپیے کے ذریعے سے وہ لوگوں کی مدد کرے گی۔ تو جتنی ہماری حیثیت ہو اسی کے اعتبار سے خرچ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، اعمال کا اخلاص دیکھا جاتا ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جب اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے تو وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میں کتنا دے رہا ہوں، جو کچھ میسر ہوتا تھا وہ دے دیتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخوشی اسے قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد میں 3 چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ پہلی تو یہ ہے کہ خرچ کرنے کا مزاج ہونا چاہیے کہ ہم خرچ کریں، لیکن وہ خرچ شریعت کے دائرے میں ہو، وہ خرچ فضول خرچی والا نہ ہو، ورنہ فضول خرچی کرنے والوں کو قرآن کریم میں شیطان کا بھائی کہا گیا ہے کہ جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اس لیے ہمیں خرچ کرنا ہے۔ اگر ہمارے گھر میں والد ہیں ان کی اجازت سے خرچ کرنا ہے، شوہر ہے ان کی اجازت سے خرچ کرنا ہے۔ جس مال کے ہم مالک ہو گئے وہ مال ہم اپنی اجازت سے خرچ کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز خرچ کرنے میں یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ خرچ کرنے کا مصرف کیا کیا ہے، ان تمام مصارف میں خرچ کرنا نیکی ہے، صرف 2-4 جگہوں پر خرچ کرنا نیکی نہیں ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق ہم خرچ کریں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تم اتنا خرچ نہ کر ڈالو کہ پھر تمہیں خود کو پریشانی ہو جائے۔ جس کو میں نے کہا کہ ہم مہمان کو اتنا نہ کھلا دیں کہ گھر کے لوگ بھوکے رہ جائیں، اسے شریعت نے پسند نہیں کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نیکی پر جمے رہو۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ کوئی کام اچھی طریقے سے کرو، خرچ کرنے والا کام بھی اچھی طریقے سے کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ حج اور عمرے سے متعلق تفصیل سے احکام بیان فرما رہے ہیں کہ حج اور عمرے کو پورا کرو، اور پھر تفصیل سے اس کے احکام
احکامات ذکر کیے گئے ہیں کہ کوئی شخص اگر حج اور عمرے کے لیے نکلے اور پھر وہ راستے میں روک لیا جائے، یا یہ کہ وہ بیمار ہو جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، اور اگر حج اور عمرے میں وہ قربانی نہ کر سکے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، اسے پھر روزے رکھنے ہیں اور پھر اس کے لیے کتنے دنوں کے روزے رکھنے ہیں، یہ تمام احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں۔ حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حج کن مہینوں میں ہوتا ہے یہ لوگوں کو معلوم ہے۔ ذی الحجہ میں یہ حج کے ایام ہے، اس میں حج ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہت اہم بات بیان فرمائی ہے کہ حج اور عمرے کو اللہ ہی کے لیے کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ جس طرح اور عبادتیں ہمیں خالص اللہ کے لیے کرنی ہے، حج اور عمرہ بھی اللہ ہی کے لیے مقرر ہے۔ دوسرا حکم جو بہت اہم سمجھنے کا ہے، میں یہاں پر مختصر میں چند باتیں بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ جب انسان حج پر جاتا ہے تو حج کی تعلیم میں جب وہ شریک ہوتا ہے تو اس وقت تفصیل سے وہ باتیں بیان کر دی جاتی ہیں، یہاں اس کا موقع نہیں۔ لیکن حج میں کچھ موٹی موٹی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حج جب انسان کرے تو وہ لڑائی اور جھگڑے سے پرہیز کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حج جو شخص حج کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ وہ حج میں نہ اپنی ضرورت اپنی بیوی سے پوری کرے حج کے ایام میں، اور نہ لڑائی جھگڑا کرے نہ گالی گلوچ کرے۔ دیکھیے حدیث پاک ہے کہ لڑائی جھگڑے سے دین برباد ہو جاتا ہے، دین ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس طرح اس دورے سے سر کے بال بالکل صاف ہو جاتے ہیں، نیکیاں لڑائی جھگڑے سے اسی طرح صاف ہو جاتی ہیں۔ اور شیطان یہ کرتا ہے کہ جو عمل بھی ہم کر رہے ہیں اس عمل کے شروع میں، درمیان میں یا اخیر میں وہ لڑائی جھگڑا کروا دیتا ہے، جس کی وجہ سے عبادتیں غارت ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک میں ہم کتنا مجاہدہ کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ دن بھر کا روزہ رکھتے ہیں، عصر کے بعد لڑائی ہو جاتی ہے، تو لڑائی کے ذریعے سے عبادتوں کا نور ختم ہو جاتا ہے، لڑائی کے ذریعے سے عبادتوں کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ حج کے ایام ہو، عمرے کے ایام ہو یا رمضان المبارک کے ایام ہو، مطلق ہمیں لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جن گھروں میں عورتیں اس بات کی فکر کر لیں کہ ہمیں لڑائی نہیں کرنی، وہ گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ جن گھروں میں عورتیں اس بات کو اپنے آپ کو اس بات کا پابند کر لیں گے کہ ہمیں کسی کے حقوق کو پامال نہیں کرنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کا حق ادا کرنا ہے، ان گھروں میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے اور وہ گھر جنت کا نمونہ بنتا ہے۔ اس گھر میں وہ عورتیں بھی خوشحال رہتی ہیں اور اس گھر کے بچے بھی خوشحال رہتے ہیں، اس گھر کے مرد حضرات بھی پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ ورنہ جن گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، آپ ان گھروں کے حالات دیکھ لیں کہ مرد گھر میں جانے کو پسند نہیں کرتے کہ ابھی گھر میں جائیں گے اور کچھ نہ کچھ لڑائی جھگڑے کی بات ہمارے سامنے ہوگی۔ ہمارے مرد حضرات اگر گھروں سے باہر رہ رہے ہیں اور زیادہ وقت گھر سے باہر گزار رہے ہیں تو ہم عورتوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آخر گھر میں مرد کو سکون کیوں نہیں مل رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ، بہت ساری اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے گھر لڑائی جھگڑے کی آماجگاہ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حج کے ایام میں لڑائی جھگڑے سے بالخصوص منع کیا ہے، ورنہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے سے ہمیں ہر وقت پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی لیے ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ میاں بیوی میں اگر کوئی بات ہو جائے، انبن ہو جائے، تو دونوں ایک وقت میں غصہ لو۔ شوہر اگر غصے میں ہے تو بیوی اپنے آپ کو کنٹرول میں کر لے۔ ایسے ہی دو عورتوں میں اگر بات ہو جائے، کچھ انبن ہو جائے، دو بہنوں میں بات ہو جائے، دیورانی جیٹھانی میں کوئی بات ہو جائے، ساس بہو میں کوئی بات ہو جائے، تو ایک کو خاموش ہو جانا چاہیے۔ یہ لڑائی جھگڑے کو بڑھاوا دینے سے روکنے والی چیز ہے۔ اگر ایک ہی وقت میں دونوں غصہ ہوں گے، اگر ایک ہی وقت میں دونوں بات کو بڑھائیں گے تو وہ بات بہت آگے بڑھ جاتی ہے
اور جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ پھر ایک دوسرے کے لیے تحفے تحائف نہیں پیش کیے جاتے بلکہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جاتا ہے. بہت سے لوگ گالی گلوچ کرتے ہیں, بہت سے لوگ الزام تراشیاں کرتے ہیں, اور یہ سب چیزیں مناسب ہیں. اس لیے نہ صرف حج کے ایام میں بلکہ اس کے علاوہ دنوں میں بھی ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ لڑائی جھگڑے سے انسان بچ جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو پسند فرمایا کہ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود صرف اس لیے خاموش ہو جائے کہ لڑائی جھگڑا. کتنی بڑی بشارت کی چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو پسند فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حج کے ایام میں ان چیزوں سے بچو, اور جو کچھ بھی تم نیکی کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کو جانتے ہیں. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر ہم حج کرنے جا رہے ہیں, عمرے پر جا رہے ہیں, تو اسے بہت زیادہ مشہور کرنے کی ضرورت نہیں. حج کرنا ایک نیکی ہے, عمرہ کرنا ایک نیکی ہے. یہ نیکی جو ہم کر رہے ہیں یا حج اور عمرے کے ایام میں جو ہم نیکیاں کریں گے, ان تمام نیکیوں کو اللہ جانتے ہیں, تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آج بہت بڑا فتنہ موبائل کا یہ ہے کہ اس نے ہمارے حج اور عمرے کو بھی بیکار کر دیا ہے. ہمارا حج اور عمرہ آج سیلفی کی نظر ہو کر کے رہ گیا. ہمارے طواف, ہماری عبادتیں سیلفی کی نظر ہو کر کے رہ گئی. ہم وہاں پہنچتے ہیں لیکن وہاں سے موبائل کے ذریعے ہم گھر والوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں, ہم دنیا کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہاں آئے ہوئے ہیں. حالانکہ ان تمام اعمال کو دیکھنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ ہی کو دکھانا ہے تو اللہ دیکھ رہے ہیں. اللہ کو دکھانے کی ضرورت ہی نہیں, اللہ کو دیکھنے والے ہیں. اللہ سے ہمیں ثواب حاصل کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو نیکی بھی تم کرو گے اللہ دیکھ رہا ہے. معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ ہی ثواب دینے والا ہے. تو لوگوں کو دکھانے سے ہمیں بچنا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب حج پر جاؤ تو ذات راہ لے لو, توشہ لے لو. پرانے زمانے میں اس طرح کی سہولتیں نہیں تھیں جو آج سہولتیں ہیں. لوگ جانوروں پر بیٹھ کر یا پیدل سفر کیا کرتے تھے, تو ذات راہ لینے کا حکم دیا ہے. چونکہ حج اور عمرہ اللہ ہی کے لیے کرنے کا حکم ہے, تو بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ جب اللہ ہی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر سواری کا نظم یا راستے میں کھانے پینے کا نظم کرنا یہ توکل کے خلاف ہے. شریعت نے کہا کہ نہیں, اسباب کا اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. تم ذات راہ لے لو, توشہ لے لو, جو کھانے پینے کی چیز جو ضرورتیں وہاں تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے وہ آپ لے لو. اور بہتر ذات راہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو, یعنی تقوی اختیار کرو. اب یہاں پر دو مطلب ہے. بہتر ذات راہ یہ ہے کہ تقوی اختیار کریں, لیکن ایک ترجمہ یہ ہے کہ بہتر ذات راہ یہ ہے کہ دوسروں سے سوال کرنے سے بچیں. فإن خیر الذات التقوی, بہتر ذات راہ یہ ہے کہ دوسروں سے سوال کرنے سے بچیں. جب انسان سفر میں جائے گا اور اس کے پاس کھانے پینے کی چیز نہیں ہے, سواری نہیں ہے, تو ایک وقت آئے گا کہ وہ تھک جائے گا, اسے بھوک لگے گی, اسے پیاس لگے گی. تو ان چیزوں کے لیے انسان ہونے کے ناطے بشری تقاضا یہ ہے کہ اسے کھانا چاہیے, اسے پانی چاہیے, اسے آرام چاہیے, تو یہ دوسروں سے مانگے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دوسروں سے مانگنے سے بچنا, کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا, یہ بہتر, سب سے بہتر ذات راہ ہے. یعنی تم جب سفر میں جاؤ تو ضرورت کی چیزیں لے کر کے جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. جب حج فرض ہوا تو اس میں حکم ہوا کہ حج اللہ کے لیے کریں, عمرہ اللہ کے لیے کریں. پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین اور عام لوگ حج کے ایام میں تجارت بھی کیا کرتے تھے. جب یہ حکم نازل ہوا کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرنا ہے تو صحابہ کو فکر ہوا کہ پھر اگر ہم تجارت کریں گے تو یہ تجارت کو بھی حج کو خالص نہیں بنائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, تم پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ تم اپنے رب سے فضل طلب کرو. حج کے دنوں میں تجارت کر کے روزی حاصل کرنا یہ کوئی گناہ کی بات نہیں. حکم یہ ہے
انسان خالص تجارت کی نیت سے حج نہ کرے، بلکہ اس کی خالص نیت حج کی ہو۔ اگر درمیان میں اس کو کچھ تجارت کا موقع مل جائے اور وہ تجارت کر لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ دیکھیں، ایک طرف عبادت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی رکھا، اور دوسری طرف روزی روٹی کمانے کے لیے جو تجارت حج کے ایام میں کی جا رہی ہے اس کو بھی باقی رکھا۔ اس سے آپ اسلام کا مزاج سمجھیں۔ آج بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم میں کا ایک بہت بڑا طبقہ صرف عبادت میں لگتا ہے، وہ روزی روٹی کمانے کو برا سمجھ رہا ہے، وہ اسباب اختیار کرنے کو برا سمجھ رہا ہے، وہ اپنے بچوں کے پرورش کے لیے روپیہ پیسہ کمانے کو توکل کے خلاف سمجھ رہا ہے۔ ایک مجمع یہ ہے، ایک مجمع یہ ہے جو صرف اور صرف روزی روٹی کمانے میں لگا ہے، عبادت کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ دونوں غلط ہے۔ اسلام نے دونوں کو جمع کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے روزی روٹی کمانا بھی عبادت ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے حقوق کی ادائیگی ہوگی۔ میں اگر مرد ہوں، میرے ذمہ میری بیوی کا نام رکھتا ہے، میرے بچوں کا نام رکھتا ہے، تو یہ میرے اوپر فرض ہے۔ اس فرض کی ادائیگی اگر کسی چیز سے ہوگی تو یقیناً تو ثواب کی چیز ہوگی۔ اس لیے اسلام کا مزاج یہ ہے کہ انسان عبادت کے وقت عبادت کرے، اپنی ضرورت حلال طریقے سے پوری کرے، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حج کے ایام میں اللہ سے فضل طلب کرنا، فضل طلب کرنا یعنی روزی طلب کرنا، یعنی تجارت کرنا۔ یہ تجارت کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن خالص تجارت کی نیت سے حج کرنا یہ غلط ہے۔ خالص تجارت کی نیت سے حج کرنا یہ غلط ہے، اس لیے کہ اللہ کے حکم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو، اس کے خلاف ہے۔ انسان کی خالص نیت حج کی ہو، خالص نیت تجارت کی نہ ہو، خالص نیت عمرے کی ہو، اور پھر درمیان میں اگر اس کو تجارت کا موقع مل جائے تو پھر وہ تجارت کر سکتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کو یاد کرو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں طریقہ بتایا ہے۔ اللہ کی یاد اس سب سے بڑی دولت ہے۔ ہم اگر کسی کو پسند کرتے ہیں، کوئی سرکاری درباری جگہ ہو، وہاں ہمارا تذکرہ ہو جائے تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں، کہ فلاں کی مجلس میں میرا تذکرہ ہوتا ہے۔ اللہ کی مجلس سے بڑی کس کی مجلس ہو سکتی ہے؟ اللہ کی یاد سے بڑی کس کی یاد ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہم ماں بہنوں کو اس کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ ہم صبح شام کی تسبیحات کی پابندی کریں، اللہ کو یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذکرونی فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھ کو یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ اللہ اس کا ذکر کرے تو اسے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ صبح شام کی تسبیحات ہیں، ایسے ہی قرآن پاک کی تلاوت ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا بھی یہ کسی برکت سے خالی نہیں ہے۔ اسی لیے اولیاء کرام، بزرگان دین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ 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 اس طریقے کا ذکر تلقین کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ اب سب ذکر قرآن کی تلاوت کو بھی کہا گیا ہے، اس لیے ہمیں ان چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ ہم ماں بہنیں اپنے گھروں میں جتنا اللہ کا ذکر کریں گے، ہمارے گھروں سے اتنی بلائیں اتنی مصیبتیں دور ہوں۔ بہت سارے ہماری ماں بہنیں اس چیز کو لے کر بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کچھ ہے، کسی نے باندھ دیا ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ یہ تمام فضول باتیں، اس کا قرآنی علاج یہ ہے، اس کا نبوی علاج یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر شروع کریں۔ اللہ کے ذکر کا مطلب قرآن کی تلاوت کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ذکر کریں، صبح شام کی تسبیحات ہیں وہ پڑھیں، تسبیح فاطمہ پڑھیں۔ جن ایام میں عبادت ہم نہیں کر سکتے ان ایام میں ہم تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، تسبیحات پڑھیں۔ تو جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوگا، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیں کیا اس گھر میں کچھ اور ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے گھروں میں سلام کر کے آئیں، اپنے گھروں سے نکلے سلام کر کے جائیں۔ جب ہم ماں بہنیں ان چیزوں کی پابندی کرنے لگیں گی تو ہماری اولادیں خود بخود ان چیزوں کی پابندی کریں۔ اس لیے کہ اولاد کتابوں سے کم سیکھتی ہے، وہ استاذ کو، والد کو، والدہ کو دیکھ کر کے بہت کچھ سیکھتی ہے۔
ایک بچی سے اس کے اسکول میں پوچھا گیا کہ تمہارے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ بچی نے کہا پلنگ پہ لیٹ کر موبائل چلاتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے۔ سوال یہ تھا کہ والد صاحب کیا کرتے ہیں، مطلب کاروبار کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، کام کیا کرتے ہیں، لیکن بچی نے چونکہ اپنے والد کو یہی کرتے دیکھا تو اس نے یہی جواب دیا۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ جو چیز ان کی تربیت کے لیے رکاوٹ ہو جائے، جو ان کے ذہن و دماغ پر غلط اثر نہ ہے۔ اس لیے ہمارے لوگ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ہم کھانا پکانے جا رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ لیں، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ ہم بستر بچھانے جا رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ لیں۔ جھاڑو دینے جا رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ لیں۔ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہم بیت الخلا استعمال کر رہے ہیں، اس وقت کی دعا پڑھ لیں۔ باہر آ رہے ہیں، اس وقت کی دعا پڑھ لیں۔ برتن مانجنے بیٹھے ہیں، بسم اللہ پڑھ لیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا ہاتھ، ہمارا پیر، ہمارا جسم تو گھریلو کام کاج میں لگا ہوا ہوگا، لیکن ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہماری زبان اللہ کی یاد میں لگی ہوئی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے کام ہمارے عبادت ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یاد کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ پہلے لوگ اللہ کو الگ الگ طریقے سے یاد کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس طرح یاد کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم حبب إلینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ إلینا الکفر والفسوق والعصیان، اللہم اجعلنا من الراشدین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الأمور كلها وأجرنا من الدنيا وعذاب الآخرة، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على